اس وقت میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں، جیسے یہ ہماری سیریز ہے کہ ہم گھریلو جو ناچاکیاں، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ان کو جو ان میں حصہ دار چیزیں بنتی ہیں نا، تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنا طرز زندگی جو ہے وہ صحت مندانہ طرز زندگی اپنائیں تو بہت سے مسئلوں سے، ہمارے بچوں کے اوپر جو سٹریس ہے، ہمارے اوپر سٹریس ہے، فیملی ممبرز کے اوپر سٹریس ہے، اس کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب صحت مندانہ طرز زندگی ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہے، کتنا ریگولرلی اپنے صحت مند زندگی کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، یہ بہت میرا خیال ہے کم پرسنٹیج ہے، مجھے شامل کر کے، کہ ہم اتنے، ہماری روٹین جو ہے نا اتنی بزی ہوتی ہے، کام کام کام، اگر 6 جابز کرتے ہیں، 7 جابز کرتے ہیں، یا ویڈیو گیمز کھیلنے لگ گئے ہیں، یا کوکنگ کا شوق ہے، تو بس ایک ہی کام کرتے جاتے ہیں، ایک ہی کام۔ تو اصل میں انسان کی جو زندگی ہے، جو کسی بھی مذہب میں، مطلب مذہب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ڈسپلن میں، ایک روٹین میں ڈالنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو اگر ہم صحت مندانہ طرز زندگی کی سمپل یا سادہ سا مثال ایسے ہے کہ ہماری زندگی کے 4 حصے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان چاروں کو مسلسل فیڈ کرتے رہنا، یعنی چاروں کے اوپر مسلسل توجہ دینی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جس میں آتا ہے ہماری جسمانی صحت، ہم نے اس کے لیے وہ ساری باتیں جو ہم ایک اور ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، دوائی ٹائم پہ لینا، اپنا خیال رکھنا، یہ ہو گیا جسمانی، ہم نے اس کے اوپر توجہ دینی ہے ہمیشہ، یہ ہمارے ٹائم ٹیبل کا ایک پارٹ ہو گیا۔ اب اگر ہم اسی پہ فوکس کریں گے اور باقی چیزوں کو بھول جائیں گے تو وہ بھی صحت مندانہ زندگی میں نہیں آتا۔ دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اپنے پہلے جسمانی حصے پہ توجہ دی، جسمانی صحت پہ، اس کے بعد ذہنی صحت پہ، جیسے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کسی سے ڈسکس کریں، کوئی بیماری ہے ڈپریشن کی، ڈاکٹر سے کریں، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ تیسرا حصہ کچھ ایسے کریں جس سے ہماری روحانی تسکین ہو، اس کے لیے ہر انسان کا اپنا مذہب ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا ہندو ہے یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کچھ ایسا کریں جیسے کسی کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، پریئر کرنا، گردوارے جانا، کچھ ایسا کریں جس سے ہماری روحانیت کو تسکین ملے۔ اس کے کئی طریقے ہیں جو میں نے گن لیے ہیں۔ اب یہ آپ نے کر دیا، اور پھر چوتھا حصہ ہے کہ کچھ نیا سیکھنا، جو ہمارے پاس علم ہے اس کو بڑھانا، چاہے ہم کوئی ایک کوٹ پڑھ لیں، بک پڑھ لیں، کسی راہ چلتے سے اچھی بات۔ اب یہ چاروں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر میں اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی، میرا میاں جو ہے وہ مسلسل کماتا رہے گا، یا کوئی میرا کوئی ایسا بچہ ہے، یا میں مسلسل نماز، مسجد، گردوارہ، وہاں سے میں کہوں گی کہ میرا تو ایک، تو یہ کیا ہوگا کہ ہم اپنی صحت مندانہ زندگی کے صرف ایک حصے کو 100% ٹائم دے رہے ہیں، جو پھر وہ صحت مندانہ طرز زندگی سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایسا زندگی میں نہیں ہوتا، اور ایسا جو ہماری سپر پاور ہیں جس پہ بھی آپ یقین رکھتے ہیں، اس نے بھی انسان کو اپنے ہر حصے کو ہر روز توجہ دینے کے لیے کہا ہے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے، اپنے جسم کا خیال، رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے دن۔ تو یہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اپنے زندگی کے چاروں حصوں کو پوری توجہ دیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دن کے اندر آپ کیا کریں کہ عبادت بھی کر کے آئیں، ایکسرسائز بھی کر کے آئیں، ڈاکٹر سے مینٹل ہیلتھ بھی چیک کرا کے آئیں، کچھ نیا بھی سیکھیں، لیکن جیسے یہ ہے نا، اس منتھ میں نے اپنے لیے 15 سے 20 منٹ نکالیں، اس ہفتے میں نے واک کی، یا میں ونڈو شاپنگ کے لیے چلی گئی، یا میں نے اچھے کپڑے پہن لیے، اور اسی ہفتے میں کسی ایک دن میں نے کسی کی مدد کر دی، یا میں لائبریری چلی گئی، میں نے بک، یعنی اپنے منتھ کو، اپنے ویک کو، اپنے ڈے کو ایسے تقسیم کریں کہ ہمارے روح کی جو ہے نا، ہمارے جسم کی اور روح کی چاروں چیزیں جو ہے نا، اس کو غذا ملتی رہے۔ ساری چیزوں کے اوپر ہم نے بیک وقت توجہ دینی ہے۔ ہاں ڈیز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ایک دن میں نہیں، لیکن گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے چاروں پہ کام کرنا ہے۔